اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں، مبارک لمحات اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گھڑیوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گھڑیوں کے اندر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے انداز کے اندر ہم رمضان المبارک کو الوداع کریں کہ رمضان رب کی بارگاہ میں پہنچے، اور رب کی بارگاہ میں جب پوچھا جائے کہ میرے بندوں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو یہ ہمارے حق کے اندر گواہی دے رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس انداز کے ساتھ رمضان مبارک کو اختتام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور جس کے لیے کہ آج معاشرے کا ہر فرد، ہر گھر کے اندر یہ پریشانی رونما ہو چکی ہے کہ ہر بندہ جس سے پوچھا جائے حالات کیسے ہیں، تو ہر ایک کے رونا یہی ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد غلط راستوں پر چل رہی ہے۔ اور اس دور کے اندر وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کی اولادیں نیک ہیں، نیکی کے راستے پر چل رہی ہیں، اور والدین کے لیے سکون کا باعث ہیں، وہ یقیناً والدین بڑے خوش قسمت ہیں۔ لیکن اگر معاشرے کے اندر آپ غور و فکر کریں، تھوڑا سا سرچ کریں، تھوڑا سا باہر نکلے، حالات دیکھیں، تو آج ماں باپ شدید تکلیف کے اندر، کربل کے اندر مبتلا ہے اولاد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ جن کو اس مالک نے اولادیں بخشی ہیں، اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے، اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کے لیے ذریعہ سکون بنائے۔ تو آج کا ٹاپک اولاد کی تربیت کے معاملے کے اندر ہے کہ کس طرح اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، کس نہج کے اندر، کس انداز کے اندر، اور اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے کہ کس طرح اولاد کے ساتھ معاملات کرنے ہیں۔ تو میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز، بہت ہی عزیز اور درینہ دوست علامہ محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب وہ تشریف فرما ہے۔ میں ان کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ جب کسی گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کس انداز کے ساتھ، اور اولاد کا کیا تصور قرآن نے پیش کیا۔ حضرت صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رمضان مبارک کے ان مبارک لمحات میں آج کی گفتگو کے لیے جس عنوان کا آپ نے انتخاب کیا، بہت خوبصورت عنوان ہے، ہماری نسلوں کی اصلاح کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نسلوں کو شریعت مطہرہ کا پابند اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اولاد کا قرآنی تصور کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کی پیدائش پر خوشی منانی چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے، اور خیر و برکت کی دعاؤں کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے
آپ کو اپنے ایک بندے کی پرورش کی توفیق بخشی اور یہ موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے پیچھے اپنے دین و دنیا کا جانشین چھوڑ کے جائیں۔ قرآن کریم نے اولاد کا تذکرہ کئی جگہ پر کیا، متعدد مقامات پر اولاد کے حوالے سے قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نہیں نوازا تو آپ کتنے خوبصورت الفاظ میں اپنے مالک کے حضور اپنی عرضی، اپنی طلب پیش کرتے ہیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی دعا کی، کہا مولا تو دعاؤں کو سننے والا ہے، مجھے پاکیزہ طیب اولاد سے نواز دے۔ اولاد کی پیدائش پر تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ معاشی تنگی، صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اولاد کو مصیبت سمجھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اولاد کو کبھی ضائع نہ کیجیے۔ پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد اولاد کو ضائع کرنا بدترین سنگ دلی، بھیانک ظلم، انتہائی بزدلی اور دونوں جہاں کی تباہی۔ صاحب یہاں پر قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ تنگی کی وجہ سے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ بالکل اسی طرح جیسے یہ آیہ کریمہ حضرت صاحب نے پڑھی اور میری مدد کر دی کہ برموقع اس کو انہوں نے بیان کیا، میں آگے چل کے بیان کرتا، لیکن برموقع انہوں نے اس کو ساتھ جوڑا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور بھی ارشاد ہے کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، کہ وہ لوگ انتہائی گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ناسمجھی میں اپنی حماقت سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو جیسے آیہ کریمہ پڑھی اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن نرزقہم و ایاکم، جس اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے تم قتل کر رہے ہو، معیشت کے خوف سے قتل کر رہے ہو کہ یہ کہاں سے کھائیں گے، کیسے ان کا گزارا ہوگا، کیسے پلیں گے، کیسے ہم ان کو پالیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ جس طرح تمہیں رزق مل رہا ہے اسی طرح آنے والی ہر جان، ہر نفس اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 سے 4 چیزیں بچے کے ماں کے پیٹ میں اس کے پیشانی پہ لکھ دی جاتی ہیں، جن میں سے ایک رزق ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، دنیا میں نہیں آتا، رزق اس کا اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ موت انسان کے پیچھے بہت تیزی سے لگی ہوئی ہے، لیکن بندے کا رزق موت سے بھی زیادہ تیز انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو اس بات کا آنے والے نفس کے لیے خوف نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے، پالیں گے کیسے، پہلے بڑی غربت ہے، پہلے بڑے معاملات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب اللہ کہہ رہے ہیں ہم جیسے تمہیں رزق دے رہے ہیں ویسے اس کو بھی رزق دیں گے، آنے والی ہر جان اپنا نصیب، اپنا مقدر لے کے آتی ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو اچھی طرح ان کو جب پیدا ہوں ان کو ویلکم کرنا، خوشی منانا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا،
سب سے بڑا گناہ۔ صحابی نے پوچھا پھر یا رسول اللہ کون سا بڑا گناہ؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد رزق کے خوف سے اولاد کا قتل کر دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں اتنے ایسے مناظر دیکھتے ہیں کہ دل بھر آتا ہے کہ ایک سنگ دلی کی انتہا ہے۔ کبھی کوڑے کے ڈھیر پہ، کبھی گلیوں میں، چوراہوں میں، جنگلوں میں، کسی کے دروازے پر، کہاں چھوٹی چھوٹی جانیں، معصوم بچے پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اولاد اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اس تحفے کو قبول کریں اور صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اللہ کے اس بندے کی جو آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ پرورش کریں اور اپنے پیچھے اپنا دین اور دنیا کے حوالے سے وارث چھوڑ جائیں جس کا آپ کو آگے بھی فائدہ پہنچے گا۔ آپ خدمت کریں، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، اللہ آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، بات ہو رہی تھی اولاد کے بارے میں کہ جب جو بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ آج ہم اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، ان کے رزق کا بندوبست کیسے ہوگا؟ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، وہ آنے والے بچوں کا بھی رزق کا اس نے بندوبست فرما دیا ہے۔ اور پھر دوسرا کہ کل قیامت کے دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے باقی انبیاء پر فخر کریں گے۔ تو یہاں بات کیونکہ رزق کے بارے میں ہو رہی ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی بچوں کو اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے، اور کچھ بچوں کو دنیا میں آنے کے بعد ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے معاملوں سے بچنا چاہیے۔ رازق میرے رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ بچہ اپنے ماں کے بطن کے اندر ہوتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے رزق کا وہاں اس نے بندوبست فرما دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت واقعہ میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ ایک مزدور، ایک غلام بندہ کسی کے پاس کام کرتا ہے تو مالک کیا کرتا ہے، اس کی پے کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ اب جو کام کرنے والا ہے وہ اپنی روٹین کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس نے اپنے مالک کا آ کر شکریہ ادا نہیں کیا کہ تم نے میری پے میں اضافہ کر دیا، وہ ایک روٹین کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اگلا مہینہ آتا ہے، مالک وہ پے جو اس نے بڑھائی ہے وہ کم کر دیتا ہے، اس نے کوئی پھر بھی شکایت نہیں کہ وہ کام روٹین کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک دن مالک اسے بلا لیتا ہے اور کہتا ہے تو بڑا عجیب شخص ہے، میں نے تیری پے کے اندر اضافہ کیا تو نے کوئی بات نہیں کی، میں نے تیری پے کے اندر کمی کر دی تو نے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ جس دن تو نے میری پے کے اندر اضافہ کیا تھا اس دن میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، ادھر تو نے اضافہ پے کے اندر کر دیا، میں نے رب کا شکر ادا کیا، یا اللہ بچہ اس دنیا میں آیا ہے تو نے اس کے رزق کا دنیا کے اندر بندوبست فرما دیا ہے، اور جس دن تو نے میرے پے کے اندر کمی کی تھی اس دن میری ماں زندہ تھی پہلے، اس دن اس کا وصال ہوا ہے، میرے دل کے اندر یہ خیال آیا جو ماں کا رزق آ رہا تھا وہ ماں لے کر اپنا ساتھ چلی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، جو بچہ جو نفس اس دنیا کے اندر آیا ہے اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ یہ رزق کا ہمارے نہیں ہے، ہم تو ایک سبب ہیں، ہم تو ایک ذریعہ ہے، ہم تو اسباب کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ رازق میرے رب ذوالجلال کی ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے۔ محنت بندہ مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کے جو نصیبوں میں ہے اس کو ملتا ہے۔ ایک وہ ہے جو محنت بھی نہیں کرتا، کوشش بھی نہیں کرتا، اس کو بھی وہ ڈھیروں دولت عطا کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، مسلمان ہیں، ہمارا توکل محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور توکل رب کی ذات پر جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو صدائے رمضان میں وقفے بعد خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں، اولاد کے معاملات کے بارے میں۔ تو یہاں پر ایک ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں، اور
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، محبوب خدا دا جویں من دائی منا لے، محبوب خدا دا جویں من دائی منا لے، اللہ نو مناون تے کوئی دیر نہیں لگدی، اللہ نو مناون تے کوئی دیر نہیں لگدی، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، یہ سوچ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے، یہ سوچ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبل بھی، محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبل بھی، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، کم سادہ کر بار صدا رکھنا سجا کے، کم سادہ کر بار صدا رکھنا سجا کے، سرکار دے آمد کوئی دیر نہیں لگدی، سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خدا، پتھر کے تراشے ہوئے مجبور خدا، اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، سرکار جے چاون تے کوئی دیر نہیں لگدی، روزے تے بلاون تے کوئی دیر نہیں لگدی۔ ناظرین اکرام، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی ہے۔
یقیناً کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، عشق کرنے والی ہیں، ان کے لیے راحت کا باعث، سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اور عاشق کا تو یہ کام ہوتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ محبوب کا ذکر ہوتا رہے اور میں اس کا ذکر سنتا رہوں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی وہ اسی تڑپ میں رہتا ہے کہ کوئی میرے محبوب کا ذکر کرتا رہے، میرے یار کا ذکر کرتا رہے، بدوحا کے چہرے کا واللیل زلفوں کا تذکرہ کرتا رہے۔ اور محبت کرنے والے تو جھوم جھوم کر لمحے بیت جاتے ہیں، گھڑیاں بیت جاتی ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں، وہ تو اسی مستی کے اندر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اتنا ٹائم گزر چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ ہمیں بھی وہ ذوق عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ شوق عطا فرمائے، اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے اور ذکر سننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کسی دن۔ تو بات ہو رہی ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے بارے میں آپ نے سنا کہ بچہ پیدا ہو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ نے نعمت عطا کی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، اور پھر اس کی اچھے انداز کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے۔ یہ سب سے بڑا جو معاملہ اولاد رب دے اور اس کے پھر اچھے انداز کے ساتھ تربیت کرنا، یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم اس سے کوتاہی کر رہے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، سکول میں تو دے دیا، لیکن یہ بھی نہیں، سکول میں داخل کراتے وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس سکول کے اندر اس کو بھیجا ہے۔ قرآن پڑھانا ہے، قرآن پڑھاتے وقت ہم اس کا اندازہ نہیں لگاتے کہ ہم نے بچے کو کس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ قرآن ہی پڑھنا ہے، لیکن نہیں، قرآن بھی اس کے پاس پڑھے جو قرآن بھی پڑھائے اور صاحب قرآن کی بھی باتیں آپ کو بتائے، آپ کے بچے کو بتائے، جو قرآن بھی پڑھائے اور قرآن سے مدینے کے تاجدار کی محبت اور عشق جو ہے آپ کے بچے کے دل کے اندر اتار دے۔ قرآن اس کے پاس ناظرین کرام پڑھانا چاہیے، ایسے نہ قرآن پڑھائیں جو قرآن تو بچہ پڑھ جائے گا لیکن صاحب قرآن کا نافرمان بن جائے گا، ایسے بندے کے پاس قرآن نہ بچے کو پڑھائیں۔ ہے وہ بھی قرآن پڑھا رہا، لیکن فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ ایک ہے ایک سوغات لٹا رہا ہے عشق مصطفیٰ کی، محبت مصطفیٰ کی سوغات لٹا رہا ہے، اور آپ کے بچے کو ادب سکھا رہا ہے، احترام سکھا رہا ہے۔ جس کے دل کے اندر مدینے کے تاجدار کی محبت آئے گی وہ کبھی بھی اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہو سکتا، اور جس دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رہی ہے، پیار نہیں ہے، عشق نہیں ہے، وہ اپنے والدین کا فرمانبردار ہو نہیں سکتا۔ آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ اب شریعت ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ناظرین اکرام دیکھو کتنا شریعت نے ہمیں ہر لمحے ہماری رہنمائی کی، ہر لمحے رہنمائی کی ہے۔ اولاد تیرے اور میرے گھر میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن شریعت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تم نے کیا کرنا ہے، اس کے معاملات کس طرح ادا کرنے ہیں۔ تو سب اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، کیا کرنا چاہیے جو بچے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور انسان اپنے ماں باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ جی بالکل، بہت آپ نے اہم سوال کو اٹھایا ہے۔ اس کے حوالے سے جو کتب کے اندر علماء اور بزرگان دین نے لکھا ہے ہم اپنے ناظرین کے حضور پیش کرتے ہیں کہ ولادت کے وقت ولادت والی عورت کے پاس، یعنی جس بچے کی ولادت ہوگی، پیدا ہو گیا بچہ، تو اس عورت کے پاس جس نے اس بچے کو جنم دیا آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اور 55، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیں اس خاتون کو۔ ولادت کے بعد نہلا دہلا کر کان میں اذان، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان میں اذان اور اقامت کہی۔ اس سے بچہ ام الصبیان کے مرض سے محفوظ رہے گا، یعنی مرگی، دورے پڑنا، اس مرض سے اللہ اس بچے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا۔
دیر نہیں کرنی چاہیے، اذان فوری، کوئی بھی شخص جو اذان دے سکتا ہے فوری جو وہاں موجود اس سے اذان دلوا لی جائے۔ ہاں گٹی کے لیے کسی نیک ہستی کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے بعد کسی نیک مرد یا کسی نیک عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو میں لگائیں اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرائیے۔ یہاں رک کر ایک توہم میں بیان کروں، پچھلے دنوں مسئلہ آیا کہ جی اگر پیدا ہونے والی بچی ہے تو اس کو عورت گٹی دے، تہنیک کرے، اگر بچہ ہے تو مرد۔ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کے اندر، مختصر یہ کہ کوئی نیک ہو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو وہ تہنیک کرے، وہ گھٹی دے تاکہ اس کی اچھی اور نیک شخصیت کا اثر اللہ بچے کے وجود میں داخل فرما دے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے جو ہماری عوام کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر میں انہیں لے کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئی، میں نے انہیں نبی پاک علیہ السلام کی گود میں ڈال، آپ نے خرما منگوایا اور اسے چبا کر جو لعاب ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں لگا دیا اور کھجور جو چبائی تھی اس کو تالو میں لگا دیا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ 7ویں دن بچے کا نام رکھنا چاہیے جو پیغمبروں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھو، اچھا نام رکھو۔ اللہ کو تمہارے ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو 7ویں دن بچے کا عقیقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے سر کے بال یعنی چنڈ وغیرہ اتروائیں، اس کے بال صاف کروائیں، جتنے بال اتریں اس کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرنا اور 7ویں دن ختنہ کرنا۔ یہ بچے کے ولادت کے بعد کے معاملات ہیں۔ شریعت جو ہماری رہنمائی کرتی، جو شریعت نے رہنمائی کی وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک واقعہ میں عرض کر دوں یہ سب کے لیے تاکہ نسلوں کو نیک بنانے کے لیے کہاں سے ہمیں یہ کام شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ 6 7 8 سال کا ہو گیا تو بس اب اس کی تربیت پہ توجہ نہیں۔ تربیت کا جو پروسیس ہے وہ بہت پیچھے سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جوڑا ہے، میاں بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ امید لگا دی، ان پہ مہربانی کر دی، انہیں حرص لگ گئی کہ اب ہم 9 ماہ کے بعد اپنے رب کی رحمت اور نعمت سے بہرہ ہوں گے۔ انہوں نے تیاری شروع کر دی، دونوں میاں بیوی نے مل کر ایک سمجھوتا کیا کہ یہ جو وجود اللہ اب ہمیں عطا کرنے والا ہے تو ہم اب دونوں سمجھوتا کرتے ہیں کہ ہمارا آنے والا بچہ وہ نیک ہو، اچھا ہو، پاکیزہ ہو، ذہین ہو۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو محتاط گزارنا ہے۔ انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ 9 ماہ وہ گزارے، حلال حرام کا پورا خیال کیا اور زندگی کو نیکی کی راہوں پہ لے کے چلے، یعنی بھرپور طریقے سے ایک اچھی لائف انہوں نے وہ 9 ماہ گزارے۔ پھر جو بچے کا دودھ پینے کا عرصہ قرآن پاک نے بیان کیا وہ عرصہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے گزارا، ہر چیز کو مد نظر رکھا، نیکی اور برائی کو کہ اس کا اثر بچے پر پڑے گا۔ آخر بچہ کچھ بڑا ہوا تو ایک دن بازار میں حضرت صاحب باپ کے ساتھ گیا ہے
تو اس نے کھجور اٹھا کے ریڑھی سے اپنے منہ میں ڈال لی۔ جب باپ نے یہ منظر دیکھا، وہ گھر آیا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، اس نے کہا ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کسی جگہ پہ کہ آج ہمارے بیٹے نے اس ریڑھی والے کی بنا پوچھے یہ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ انہوں نے پورے اپنے، جب وہ امید لگی وہاں سے لے کے آج کھجور اٹھانے تک، یہ 3 ساڑھے 3 4 5 6 سال جتنا بھی عرصہ بنتا تھا، انہیں زندگی کے ایک ایک لمحے کا انہیں جائزہ لیا، آخر اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ایک دن اس کے باپ نے اسی طرح ریڑھی سے کھجوریں لیتے ہوئے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ تو ناظرین، یہاں سے بچے کی تربیت کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ بول نہیں سکتا، لیکن وہ ہر چیز کو اپنے ذہن میں، اپنی میموری میں سیو کر رہا ہے۔ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ 5-6 سال کی عمر میں پھر اس کو وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی احتیاط کا زمانہ ہے۔ یہاں بھرپور طریقے سے والدین کو سمجھوتا کرنا چاہیے، خود کو اچھائی میں ڈالیں، برائی سے بچیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو یہ فیض عطا فرما دے گا، ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ خوبیوں سے مالا مال فرما دے گا۔ تو یہ ولادت کے بعد کے کچھ مختصر سے معاملات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان کو جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو آگے بھی پہنچا دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، بات ہو رہی تھی کہ بچے کی ولادت کے بعد اچھا نام رکھنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، یہ ہماری ماں باپ کی ڈیوٹی ہے، اور یہ اچھی تربیت کر لیں گے تو یہ آنے والے وقتوں کے اندر ہمارے لیے فائدے کا باعث بن جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک اور میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نام جیسے کہ حضرت صاحب نے بتایا، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ بڑے برکت والے نام ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھا کرو۔ فرمایا اگر تمہارے 7 بچے بھی ہوں، سب ایک حدیث مبارک ہے، 7 بچے بھی ہو تو اپنے بچے کا نام محمد رکھو۔ کیوں؟ اس نام محمد کی نسبت سے کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اس بندے کی بخشش فرما دے۔ وہ بنی اسرائیل کا آپ نے بڑا خوبصورت واقعہ سنا ہوگا کہ گناہ گار شخص تھا، خطا کار تھا، مجرم تھا، لیکن کیا ہے، ایک دن اس نے تورات کھولی اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو اس کو چوم کر سینے سے لگایا، اس کا ادب کیا، احترام کیا۔ مر جاتا ہے، لوگ اٹھاتے ہیں اور گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پیغام پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جاؤ فلاں بستی کے اندر ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک یار فوت ہو گئے، جاؤ کہ اس کے غسل کا، اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ جب موسیٰ کلیم اللہ اس بستی کے اندر تشریف لاتے ہیں ناظرین اکرام، تو وہاں سے پوچھتے ہیں کہ اس نام کا شخص فوت ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگے آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہ تو گناہ گار خطا کار شخص تھا، اس نے تو ساری زندگی خطاؤں میں گزار دی ہے، آپ نے اس کے سے کیا لینا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے رب کا حکم ملا ہے۔ آپ نے غسل کرایا، کفن پہنایا، دفن کیا، رب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو گئے، یا رب العالمین لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، مجرم تھا، لیکن میرے مالک تو فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا یار تھا، اس کی وجہ کیا ہے سمجھ نہیں آئی۔ میرے رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، وہ تھا تو گناہ گار، خطائیں کرتا تھا، جرم کرتا تھا، لیکن ایک ادا اس کی مجھے پسند آئی۔ وہ ادا کیا تھی کہ اس نے تورات جب کھولی تھی میرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا، اس نے میرے محبوب کے نام کا تعظیم کی، ادب کیا، اس وجہ سے میں نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ نام محمد کی نسبت دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک ناظرین کرام، یہ کل قیامت کے دن، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، ہم نام ماڈرن سے ماڈرن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نہ معنی ہے، نہ کوئی مفہوم ہے، نہ، اور ناظرین کرام، اچھے نام کی تاثیر انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے، کردار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نام جیسا آیا ویسا رکھ دیا، کوئی نام رکھ رہا ہے ایکٹر کے نام پر، فلموں والے نام، ڈراموں والے نام، قدری کیا کیا رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم کسی سے رہنمائی لینا پسند ہی نہیں کرتے، فلاں نے رکھ دیا نام اس کا، فلاں نے رکھ دیا، ٹھیک ہے کس رکھنا چاہیے جو رکھے، لیکن نام رکھتے وقت اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ یہ بھی حقوق میں سے ہے، اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ ماں باپ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں۔ تو ناظرین کرام، یہ پہلا حق تھا کہ اولاد جب پیدا ہوئی اس کا اچھا نام، پھر اس کی اچھی تربیت کرنا، یہ اگلے اس کے حقوق ہیں۔
ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ اسی بار آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اولاد کی کس انداز کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے، اولاد جب بولنے کے قابل اسے کیا سکھانا چاہیے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور سلسلہ ہمارا چل رہا ہے گفتگو کا اولاد کی تربیت کے معاملے میں کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے شروع کے اندر کہا کہ آج والدین اولاد کے معاملات کے اندر بڑے پریشان ہیں کہ اولاد کس راستے پر چل رہی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ہمارے آنے والا مستقبل ہے، لیکن یہ دین سے جتنی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیا ان کا ہی قصور ہے یا ہمارا بھی اس کے اندر قصور ہے؟ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ پہلی کون سی خصلت آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد کے سامنے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے تھے، آپ کے کردار کے تذکرے کرتے تھے، آپ کے چلنے کا انداز صحابہ اپنی اولاد کو بتاتے تھے، آپ کے بیٹھنے کا، آپ کے گفتگو کرنے کا انداز صحابہ کرام اپنی اولادوں کو سکھاتے تھے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ کس طرح میرے کریم آقا نے نماز ادا کی، اس طرح وہ سارا کچھ بتاتے تھے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، کہ کس طرح اہل بیت اطہار جن کی نسبت مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ان کی محبت کس طرح اپنی اولاد کے اندر اڈیلنی ہے، یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے۔ یہ دوسری فرمایا۔ اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ قرآن کیا ہے؟ وہ صحیح حضرت صاحب ایک میرے واقعہ ذہن کے اندر آ رہا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک باپ نے آ کر اپنے بچے کی شکایت لگائی کہ یہ بچے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، غلط لفظ بولے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق جلال والے تھے، فرمایا جاؤ جلدی کرو اس لڑکے کو بلا کر لاؤ جس نے باپ کی ساتھ میں ایسی گفتگو کی ہے، غلط کلام کی ہے۔ جب لایا گیا تو وہ بچہ آ کر عرض کرتا ہے امیر المومنین کیا مجھے بھی بولنے کا حق ہے؟ کیا میں بھی اپنی بات کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا بول جو تو کہنا چاہتا ہے۔ اب وہ بچہ کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہے، اس سے پوچھے کیا اس نے میری تربیت کی ہے؟ میں اس کے گھر میں پیدا ہوا، میں جب بولنے چلنے کے قابل ہوگا، جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوگا، اس نے مجھے مسجد میں نہیں بھیجا، میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، ہمارے اونٹ بہت زیادہ تھے، انہوں نے کہا کہ اب چلنے کے قابل ہو گیا ہے، پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، مدد کرنے کے لیے قابل ہو گیا ہے، میرے باپ نے مجھے اونٹ کی نکیل پکڑا دی۔ اب یہ سامنے کھڑے ہیں، کیا انہوں نے میری تربیت کی ہے؟ عمر فاروق متوجہ ہوئے باپ کی طرف، جو بیٹا کہہ رہا ہے کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ کہا یہ درست کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین میں اکیلا تھا، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، یہ میرا بیٹا آیا، یہ میرا سہارا بنا تو میں نے اس کو ساتھ لے گیا۔ فرمایا عمر فاروق نے فرمایا کہ اس بیٹے کا قصور نہیں ہے، قصور تیرا ہے، اگر تو نے اس کو مسجد میں بھیجا ہوتا، اس کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ماں باپ کے ادب کس طرح کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بولنا کس طرح ہے، کس انداز کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ ناظرین کرام قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ قرآن ہمیں کیا ادب سکھاتا ہے، قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ تو حضرت صاحب یہاں پر ایک سے سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو اس کو کیا سکھانا چاہیے؟ آج ہم بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، گھر کے اندر ہوتا ہے، وہ کوئی دادی اماں ہے وہ اس کو گالی سکھا رہی ہے، کوئی اس کو سکھا رہا ہے، کوئی کچھ سکھا رہا ہے، اور وہ بچہ اپنی توتلی زبان کے اندر گالیاں نکالتا ہے، سارے گھر والے خوش ہو رہے ہیں۔ کیا یہی انداز ہونا چاہیے یا کوئی اور انداز ہے؟ شریعت ہماری اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دوسرا ناظرین دیکھیں کتنا اہم عنوان ہے، اس پہ گھنٹوں گفتگو بھی کی جائے تو کم ہے، لیکن صرف کیونکہ پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے، صرف
یاد دہانی ہے، توجہ آپ کی دلائی جا رہی کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کو خود بھرپور تربیت لینی چاہیے اور پھر اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کرنی چاہیے۔ بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہاری اولاد بولنے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر پرواہ مت کرو کب مرے، اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو اسے نماز کا حکم کرو۔ یعنی جب اس نے کلمہ پڑھنا سیکھ لیا تو اس نے بہت بڑی نعمت حاصل کر لی، بہت بڑا حفاظتی حصار اس نے حاصل کر لیا۔ فرمایا تم پھر فکر نہ کرو وہ مرے یا کب مرے، انشاءاللہ وہ جب بھی مرے گا وہ ایمان پہ مرے گا، کلمہ پڑھتا ہوا مرے گا۔ جب اس نے بولنا سیکھا ہے تو پہلے کلمہ پڑھا، پھر ساری زندگی اس کا یہ ورد بن جائے گا، کیونکہ بچپن کی عادات پتھر پر لکیر ہوا کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اسے سورہ فرقان کی دوسری آیت سکھاتے۔ ذہن میں بٹھائیں، سورہ فرقان کی دوسری آیت نبی پاک اپنے خاندان میں بولنا شروع کرنے والے بچوں کو سکھاتے، اس لیے کہ اس آیت کے اندر توحید کی پوری تعلیم کو بڑی خوبی کے ساتھ اللہ نے سمیٹ کے رکھ دیا۔ کمال کی جامع آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے اس طرف توجہ کریں، بجائے غلط باتیں سکھانے کے، پاپا ماما سکھانے کے، اور گالی دینے کے، تھپڑ مارنے کے، اور رف رویوں کی طرف اور لوز ٹاکنگ کی طرف لے کے جانا، اس سے بچوں کو بچائیں۔ اور یہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، اس کو اپنے بچوں کے اندر ڈالنا چاہیے۔ تو دیکھیں وہ بچے اتنے خوبصورت اخلاق کے مالک بن جائیں گے، اخلاق عالیہ کا پر فائز ہو جائیں گے۔ وہ قوم، ملک اور ملت کے لیے، دین کے لیے، معاشرے کے لیے کارآمد شخص بن جائیں گے۔ ان کی ذات سے لوگوں کو نفع ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ تربیت کے جو اصل مواقع ہیں، اصل جگہ ہے، اصل جو محل ہے، یہ جگہیں ہیں۔ ان جگہوں پہ ہم اپنے بچوں سے غفلت کر جاتے ہیں۔ دادا دادی، نانا نانی، چاچے ماموں کے بیجا لاڈ پیار سے اپنے بچوں کو خراب ہونے سے بچائیں۔ آپ کے بچے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کی تقدیر میں اللہ نے چور یا ڈاکو بننا لکھ دیا ہے، لیکن اس کے والدین بڑی خلوص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اس کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے، تو فرمایا اللہ والدین کے خلوص کی وجہ سے ان کے بچوں کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو نیک بنائیں اور انہیں بچپن سے یہ چیزیں شامل کریں۔ دیکھیں نا، ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ماں کے پیٹ میں 10 پارے یاد کر لیے، کسی نے 12، کسی نے 15۔ مدرسے پڑھنے کے لیے بھیجتے، استاد بسم اللہ پڑھاتا ہے، بچہ پارے کا پارا سنا جاتا ہے، استاد پریشان ہوتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اس طرح اور بہت سارے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے کہا جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، ہم پیٹ میں قرآن سنتے تھے، ہم نے وہ جو یاد کیا ہے وہ اپنی والدہ سے سن کے ہم نے پیٹ کے اندر ہی وہ قرآن پاک یاد کر لیا تھا۔ یہ مواقع ہیں بچوں کی تربیت کے جہاں ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ دودھ پلانے کا زمانہ ہے تو باوضو ماں کو چاہیے دودھ پلائے، اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو نیک خصلتیں عطا فرما دے۔ یہ پاکیزہ
اور پاکی کی حالت میں دیے جانے والی یہ غذا یہ اللہ کے نور سے بھرپور ہوتی ہے۔ تو جس وقت یہ باوضو حالت میں، پاکی کی حالت میں جب ماں اپنے بچے کو یہ غذا اور خوراک دے گی، اللہ اس کے وجود کے اندر اپنا نور داخل فرما دے گا، اور وہ نور اللہ کی مخلوق کے لیے کارآمد بنے گا، یہ بچہ مخلوق کے لیے فائدہ مند بن جائے گا۔ اس لیے ان مواقع کو یاد رکھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں یہ چیزیں شامل کر دیں تاکہ آنے والی نسلیں نیک ہوں، رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والی ہوں، نبی پاک کی عزت و ناموس پہ کٹ مرنے والی ہوں، ختم نبوت کے محاذ پہ اپنی جانیں آگے بڑھ کر قربان کرنے والی ہوں، نبی پاک کے اصحاب آل اولاد کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تب بھی ہوگا جب ان مواقع پہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ اچھی چیزیں شامل کر دیں۔ اپنی اولاد کو اچھے انداز کے ساتھ پرورش، ان کی دیکھ بھال یہ والدین کی ڈیوٹی ہے۔ اور پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کی اچھے انداز کے ساتھ اچھے نہج پر تربیت کر جائیں گے تو یہ مرنے کے بعد یہ اچھی اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد نیک ہوگی، اولاد اچھی ہوگی، اولاد نماز پڑھے گی، اولاد قرآن پڑھے گی، اولاد نیکی کے کام کرے گی۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب اس نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ حج نہیں کر سکتا، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک والد صالح کا لفظ ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب کام اولاد کر رہی ہے نیکی کے، اب اولاد نماز پڑھ رہی ہے، اولاد قرآن پڑھ رہی ہے، اولاد صدقہ خیرات کر رہی ہے، بھلائی کا حکم دے رہی ہے، تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ مرنے کے بعد قبر میں والدین کو ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، اور ان کا تذکرہ کریں تو بڑا زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ واقعات سنے بھی ہیں ناظرین کرام، اپنے خطباء سے، اپنے عالم دین سے آپ نے وہ سنی ہے۔ ہم نے تو صرف ایک آپ کے دماغ میں تھوڑی سی دستک دی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا سے جب چلے بھی جائیں تو ہمارے لیے پیچھے سے وہ ذریعہ، وہ دولت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوتی رہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دیکھ کے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو نماز سکھائی ہے یا نہیں سکھائی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی یا نہیں کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی خصوصاً میں جو ہماری مائیں ہیں، جو اولاد کی زیادہ وقت ان کے پاس ہوتا ہے، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کے دلوں کے اندر کسی کی نفرت نہ ڈالیں۔ آج معاشرے کے اندر یہ بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ آج اولاد کے دل کے اندر نفرت ڈالی جا رہی ہے۔ کوئی ماں اپنے اولاد کے دل کے اندر چچا کی نفرت ڈال رہی ہے، تو کوئی تائے کی نفرت ڈال رہی ہے، کوئی خاندان کے اندر کسی کو بچے کے ماموں کی نفرت ڈالی جا رہی ہے، تو کسی کے دل کے اندر اور کسی کی نفرت ڈالی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرامی یاد رکھنا جی، آج ہم کسی کے لیے نفرت ڈال رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر، وہ نفرت کل الٹ ہمارے اوپر اثر انداز ہوگی۔ وہی اولاد کل ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جائے گی کہ آپ نے ہماری تربیت کیسے کی؟ ہمیں صرف نفرت ہی سکھائی۔ اپنی اولاد کو یہ معصوم پھول ہے، یہ بچے ہیں، یہ ان کو اچھا تراش خراش کر کے خوبصورت بنا کر معاشرے کے اندر ایک پھول پیش کریں جس کی مہک اپنے بھی سونگیں، پراہے بھی اس کو سونگیں، وہ ہر ایک کے لیے ایک مہک، ایک گلاب بن کر معاشرے کے اندر آئے، تاکہ ہر ایک کو اس کی مہک اور خوشبو جو ہے پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کے اندر نفرت ہی نفرت ہو۔ جب نفرت ہوگی تو معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ نفرتیں ختم کریں، کدورتیں ختم کریں، اپنے دلوں میں سے بھی اور اپنی اولاد کے دل سے بھی نفرت اور کدورت ختم کریں، اپنے دل کے اندر بھی محبت پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، خلوص پیدا کریں۔ غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان کے اندر ہے۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت بات حضرت لقمان حکیم کی بات کہہ کے اپنی گفتگو کو، اپنے پروگرام کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، اے بیٹا اگر تو نیک بننا چاہتا ہے، اچھا بننا چاہتا ہے تو 2 باتیں ذہن کے اندر رکھ لے۔ وہ کون سی 2 باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر تو اچھائی دیکھتا ہے، بھلائی دیکھتا ہے، پھر اس کو اپنے اندر دیکھ
وہ کر رہا ہے بھلائی کا کام نہیں کر رہا تو اس بھلائی کو اس اچھے کام کو تو اپنانا شروع کر دے۔ دوسرا فرمایا اگر کسی کے اندر تو دیکھتا ہے ایسی چیز جو تجھے ناپسند ہے وہ اپنے اندر دیکھ، وہ تیرے اندر تو نہیں ہے، اگر وہ تیرے اندر نہیں ہے تو اس کو نکال دے، اگر نہیں ہے تو اس کو کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تو نیک بن جائے گا، تو اچھا بن جائے گا۔ ناظرین کرام آج اس کی بھی ضرورت ہے، آج ہماری نظر کسی اور پر صرف ہوتی ہے، اپنے اوپر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آج ضرورت ہے ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں، اپنے آپ کو ہم درست کریں۔ جب ہمارے رویے درست ہو جائیں گے، جب ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، جب ہمارے دلوں سے نفرتیں اور قدورتیں ختم ہو جائیں گی تو ہمیں ہر بندہ اچھا نظر آئے گا۔ اور جب ہمارے دل کے اندر نفرت ہے، قدورت ہے، بغض کینہ لے کر تو ہم ہر ایک کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ ہمارے جیسا ہے۔ ناظرین کرام اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کا صدقہ اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خود بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اے میرے مالک رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، ان لمحات کا صدقہ جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یا اللہ تو ہر ایک کے دامن کو بھر رہا ہے اپنی رحمتوں سے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ کے اندر جھولی پھیلا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ وہ ہماری مائیں، وہ ہماری بہنیں، وہ میری بیٹیاں جن کے دامن خالی ہیں، یا اللہ ان کو اس رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کے صدقے اپنی رحمت سے بھرپور فرما دے۔ یا اللہ جن کی گودیاں خالی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی گودیاں ہری فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، ان کو بیٹوں کی ضرورت ہے، میرے مالک ان کو بیٹوں کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ جن گھروں کے اندر بیٹے ہیں وہ بیٹیوں کی چاہت رکھتے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے رمضان مبارک کی گھڑیوں کے صدقے یا اللہ ان کو بیٹیوں کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ جن کو اولاد بخشی ہے خصوصاً یا اللہ ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بہنوں کی عزت و آبرو کی خود حفاظت فرما۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا واسطہ یا اللہ ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو کی خود حفاظت فرما، ان کے لیے زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما، ہر ایک کی بیٹی کے اچھے نصیب مولا لکھ دے۔ یا اللہ جو لوگ اولاد کے معاملات کے اندر پریشان ہے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ جو بچیوں کے معاملات کے اندر پریشان ہے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر مدینے کے تاجدار کی سچی اور سچی محبت ڈھیل دے۔ یا اللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا سنت مصطفیٰ کے تابع فرما دے۔ اور آخر کے اندر سٹی 55 جس کے توسل سے ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اللہ اس کی انتظامیہ کو، اس کے ورکروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے رزق کے اندر، عمر کے اندر، کاروبار کے اندر وسعت اور برکت عطا فرما۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔ یہ ایک بہت عشق اور پیار کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کے تاجدار کی سچی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لجپال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لجپال رکھ دینے، مینو حسنین دا صدقہ مالا مال رکھ دینے، میرا دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نال بھریا، میرا دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نال بھریا، مینوں کلیاں او چھڈ دینے، ہمیشہ نال رکھ دینے، مینوں کلیاں او چھڈ دینے، ہمیشہ نال رکھ دینے، اور جدوں وی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں
ہر حال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا برم ظاہرہ کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا برم ظاہرہ کے بچوں کا میں پنج دن پاک دانوں تے ہائے سے لئی میرے آقا میں پنج دن پاک دانوں تے ہائے سے لئی میرے آقا میرے سر تو ہمیشہ لئی او مشکل ٹال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے ضیا منگتا جی دے درداں بڑے عالی شہنشاہ ضیا منگتا جی دے درداں بڑے عالی شہنشاہ وہ محرم نے میرے دل دے او محرم نے میرے دل دے مینوں خوشحال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے مینوں